ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو اپنے شاگرد کے ساتھ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک دن لکڑہارا اپنے شاگرد کے ساتھ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اسے ایک شیر کے دہاڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ لکڑہارے نے غور سے سنا تو وہ آواز کافی قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ لکڑہارا اور اس کا شاگرد ڈر کر ایک درخت پر چڑھ گئے اور کافی دیر تک اسی درخت پر بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر اپنے منہ میں ایک ہرن کو اٹھائے اسی درخت کی طرف چلا آ رہا تھا۔ لکڑہارا اور اس کا شاگرد کافی گھبرا گئے اور چپ چاپ اسی درخت پر بیٹھے رہے۔ اس شیر نے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا شکار کو چیر پھاڑ کر اپنی بھوک مٹائی اور باقی بچے شکار کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ شیر کے جانے کے بعد ایک لومڑی لنگڑاتی ہوئی وہاں آئی اور اس بچے ہوئے ہرن کا گوشت کھانے لگی۔ جب لومڑی نے خوب پیٹ بھر کر کھا لیا تو وہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ لکڑہارا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ کچھ دیر کے بعد مختلف جانور آئے، اس ہرن کا گوشت کھایا اور چلے گئے، یہاں تک کہ چیل گدھ وغیرہ اس ہرن کو کھاتے رہے اور چلے گئے۔ جب شکار ختم ہو گیا تو اس کی ہڈیاں بھی باقی نہ رہی۔ تو لکڑہارا درخت سے نیچے اترا اور اپنے شاگرد سے کہنے لگا، میرا رب غفور رحیم ہے، اس نے ایک شیر کی بدولت کتنے جانوروں کو گھر بیٹھے بٹھائے بآسان رزق مہیا کیا۔ میں تو پھر اس کا بندہ ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، پھر میں رزق کے لیے دولت کے لیے اتنی محنت کیوں کروں؟ آج کے بعد میں لکڑیاں کاٹنے کی بجائے گھر میں رہ کر بس ذکر الہی کیا کروں گا۔ میرا رب میرے حصے کا رزق مجھے گھر بیٹھے بٹھائے پہنچا دیا کرے گا جو اس نے میرے نصیب میں لکھ رکھا ہے۔ پھر لکڑہارے نے لکڑیاں کاٹنے کی بجائے بند کمرے میں عبادت شروع کر دی اور اس کے شاگرد نے اپنے استاد کی کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگلے دن لکڑہارے کے شاگرد نے لکڑیاں کاٹی اور لکڑیاں جمع کر کے شہر لے آیا، جہاں اس کے لکڑیاں ایک بہت بڑے تاجر نے اچھے دام میں خرید لی اور آئندہ بھی اس سے لکڑیاں لینے کا معاہدہ کیا۔ لکڑہارے کے شاگرد سے کہا کہ روزانہ لکڑیاں کاٹ کر میرے کارخانے بھجوا دیا کرے۔ لکڑہارے کے شاگرد نے اس مال سے کچھ رقم اپنے استاد کے لیے الگ کی، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کی اور کچھ جمع کی۔ جب وہ اپنے استاد کو اس کا حصہ دینے گیا تو اس کا استاد وہ رقم دے کر بہت خوش ہوا کہ دیکھا، میرے رب نے میرا رزق خود بخود مجھے گھر بیٹھے بٹھائے ہی بھیج دیا، اور رقم لے کر سجدے میں گر پڑا۔ اس کے شاگرد نے اپنے استاد سے وعدہ کیا کہ وہ روزانہ ان کے حصے کا مال ان کو دیا کرے گا۔ اس کا شاگرد روزانہ اس کا حصہ اسے پہنچا دیا کرتا تھا اور لکڑیاں کاٹنے میں مصروف رہا۔ وقت گزرتا گیا۔ لکڑہارے کا شاگرد اپنے مال سے یتیموں، مسکینوں، حاجت مندوں اور اپنے استاد کا حصہ ان تک پہنچاتا رہا اور محنت کرتا رہا۔ ایک دن لکڑہارے کا شاگرد اپنے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا، استاد محترم، آج میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں، کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ لکڑہارا خوشی خوشی اپنے شاگرد کے ساتھ چلا گیا۔ اس کا شاگرد اسے ایک عالیشان گھر میں لے آیا جو دیکھنے میں بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے شاگرد سے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے؟ لکڑہارے کے شاگرد نے کہا، استاد جی، یہ گھر میرا ہے، اس کا افتتاح کروانے آپ کو لایا ہوں، دروازہ کھولیے اور اندر چلیے۔ خیر، لکڑہارا اس کے ساتھ اندر چلا گیا، عمدہ کھانا کھایا
اور اپنے شاگرد سے محض گفتگو ہوا اور پوچھا، اتنا مہنگا کھانا اور اتنا مہنگا گھر تیرے پاس کیسے آیا؟ اس کے شاگرد نے اس سے کہا، استاد محترم، یہ سب آپ کی اس کلہاڑی کی بدولت ہے جسے آپ جنگل میں پھینک کر چلے آئے تھے، اور میں اسی کلہاڑی سے محنت میں مشغول ہو گیا، محنت بھی کرتا اور عبادت بھی، محنت سے کمائے پیسوں سے آپ کو بھی حصہ دیتا رہا اور اللہ کی راہ پہ بھی خرچ کرتا رہا اور پیسے جوڑتا بھی رہا، اور انہی پیسوں سے گھر بھی بنا لیا، لکڑی کا کارخانہ بھی بنا لیا۔ لکڑہارا واپس اپنے گھر چلا آیا اور خود کو کوسنے لگا، رونے چلانے لگا، رو کر کہنے لگا، خدایا یہ کیسا انصاف ہے، تو نے میری ہی کلہاڑی سے میرے ہی شاگرد کو اتنا کچھ عطا کر دیا اور مجھے کچھ نہ دیا۔ کاش وہ کلہاڑی میرے پاس رہتی تو آج میں مالدار ہوتا۔ لکڑہارا ابھی رو رہا تھا کہ آواز آئی، تو نے اپنا رستہ خود منتخب کیا ہے، تو یہ کرائے شکار سے سبق لے کر اپنا رستہ منتخب کر کے کسی شیر کے انتظار میں رہا، جبکہ تیرے شاگرد نے شیر سے متاثر ہو کر اپنا رستہ منتخب کیا اور شیر بن کر اپنا رزق بھی کمایا اور تیرے جیسے بھوکے شکاریوں کو بھی کھلایا۔ اب صبر رکھ، شکوہ نہ کر، عرض یہ ہے کہ محنت کا دامن کبھی مت چھوڑو اور حق حلال کماؤ، اور محنت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت بھی کرو، کیونکہ وہ خالق ہے، عطا کرنے والا ہے، دوام تک عبادتوں تعریفوں کے قابل ہے، سجدے کے لائق ہے۔ پسینے میں شرابور عبدالغفور نے پرانا عمارتی سامان بیچنے والی دکان پر سائیکل کو بریک لگائے۔ اس کی اکھڑی ہوئی سانس سے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ طویل مسافت طے کر کے آیا ہے۔ سائیکل سے اترتے ہی اس نے دکاندار کو 30 روپے دیتے ہوئے 10 پرانی اینٹیں طلب کی۔ دکاندار اپنے ملازم سے اینٹیں دینے کا کہہ کر خود اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ عبدالغفور نے اینٹیں احتیاط سے کیریئر کے ساتھ باندھی اور سائیکل کو گھسیٹتا ہوا پیدل ہی روانہ ہو گیا۔ دکاندار اچانک کسی خیال سے چونکا اور اخبار ایک طرف رکھ کر عبدالغفور کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ شخص جو ایک عرصہ سے ہر دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں خرید کر لے جاتا ہے، ان کا کیا کرتا ہوگا۔ اتفاق سے اگلے ہی دن عبدالغفور اس کی دکان پر 10 اینٹیں خریدنے کے لیے آ گیا۔ دکاندار کے تجسس نے اس سے سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے عبدالغفور کو بیٹھنے کے لیے اور ملازم لڑکے کو چائے لانے کے لیے کہا۔ عبدالغفور اس عزت افزائی پر حیران ہوتے ہوئے قریب ہی پڑے موڑے پر بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے دکاندار کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دکاندار نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اگر برا نہ مانو تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم ہر دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں لے جاتے ہو، ان کا کیا کرتے ہو؟ عبدالغفور نے ذرا سا توقف کے بعد جھجکتے ہوئے جواب دیا، مجھے دراصل 1500 اینٹوں کی ضرورت ہے جو میں اکٹھی خریدنے کے قابل نہیں ہوں۔ دیہڑی دار مزدور ہوں، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں۔ جس دن کام مل جاتا ہے اس دن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ اینٹیں خرید کر جمع کروں۔ 1500 اینٹیں کس مقصد کے لیے اکٹھی کر رہے ہو؟ گھر کے صحن کی دیواریں اونچی کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے۔ وہ مبارک نصیحت کیا ہے؟ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اس کا اچھا بھلا کاروبار کچھ عرصے سے انتہائی مندے کا شکار ہو گیا ہے۔ تنگ دستی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے ادھار کی نوبت آ گئی ہے۔ نبی واقع نے اس شخص کی باتیں ہمدردی کے ساتھ سننے کے بعد مشورہ دیا
कि वो अपने घर के सहन की दीवारें ऊंची कर ले, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजीद कोई सवाल किए बगैर रुखसत हो गया। कुछ ही दिन बाद उसने आपकी खिदमत में हाजिर होकर इंतहाई मुसरत भरे लहजे में बताया कि उसका कारोबार चमक उठा है और अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज भी उतारने के काबिल हो गया है। लेकिन उसके समझ में ये बात नहीं आई कि सहन की दीवारों का रिज्क में तंगी से क्या ताल्लुक था। नबी अकरम ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया कि उसकी गली से एक यहूदी घोड़े पर सवार होकर गुजरता था। दीवारें छोटी होने की वजह से सहन में काम काज करती उसकी बीवी पर यहूदी की नजरें पड़ती थी। उसे बेपर्दगी की वजह से रिज्क में तंगी आ रही थी। दीवारें ऊंची होने से बेपर्दगी खत्म हो गई और रिज्क में बरकत आ गई। सुबहान अल्लाह। दुकानदार के मुंह से बेसाख्ता निकला। तस्बीह के आखिर में बरकत वाली कड़ी में मेरी एक छोटी सी खोली है। अब्दुल गफूर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जहां मैं अपनी 8 और 7 साल 2 बेटियों के साथ रहता हूँ, सहन की दीवारें ना होने के बराबर हैं। मेरी कोशिश है कि इससे पहले कि बेटियां बड़ी हों, सहन की दीवारें मुकम्मल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल कर लूं, ताकि बेपर्दगी की नाहुसत से बचा रहूं। बहुत नेक जज्बा है। इतनी ईंटें जमा कर चुके हो अब तक। अब्दुल गफूर ने उंगलियों पर हिसाब लगाकर बताया कि 300 से कुछ ज्यादा ही हो गई है। चाय आ गई थी। दुकानदार ने चाय प्याली में उबेलते हुए से कोशिश की, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे सहन की दीवारें मैं मुकम्मल करवा दूंगा। जी आप? मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इस नए काम से नहीं रोकोगे, और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि तुम मेरी दुकान पर मुस्तकिल मुदाजिर की हैसियत से काम करो। अब्दुल गफूर की आंखों में नमी तैर गई। वो गैर इरादी तौर पर आसमान की तरफ देखते हुए सोचने लगा कि रब ताला कितना करीम है कि नेक काम के इरादे पर ही अपने बंदे पर इनायात के दरवाजे खोल देता है। दाई डॉक्टर अब्दुल रहमान समीत रहमतुल्लाह कहते हैं, मेरे अफ्रीका में दावती काम के दौरान मैं एक दिन खड़ा था कि मैंने एक अफ्रीकी औरत की आहो बका सुनी जो छोटे बच्चों की एक डॉक्टर से गलिया कर रही थी और उसे वास्ता दे रही थी। मैं उसके इसरार की शिद्दत और अपने मतलब को मनवाने की पुख्तगी से वाकई में मुतासिर हुआ और मैंने तबीब से पूछा कि मामला क्या है। उसने कहा, इसका दूध पीता बेटा जिसे हमने मैयत करार दे दिया है और ये नहीं समझ रही और चाहती है कि मैं इसके बेटे को उन बच्चों में रखूं जिनका इलाज किया जाना है, और जो माल हम इस पर खर्च करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसका बेटा गिनती के चंद अय्याम जिएगा। ये माल उसका ज्यादा हकदार है कि किसी और पर खर्च किया जाए जिसका इलाज मुमकिन हो। समीत कहते हैं, वो मेरी तरफ वसीले और रहम की दरख्वास्त की नजरों से देख रही थी जबकि डॉक्टर मुझे बता रहा था। मैंने मुतरजम से कहा, इससे पूछो कि इसे रोजाना कितना माल दरकार होगा। उसने बताया तो मैंने उसे बहुत ही थोड़ा पाया, इतना जितना हम अपने मुल्क में एक दफा सॉफ्ट ड्रिंक पीकर खर्च कर देते हैं। मैंने कहा, कोई मसला नहीं, मैं जाती माल में से ये दे दूंगा। वो मुतमईन हो गई और खुशी से मेरा हाथ चूमने लगी। मैंने मना कर दिया। उसे कहा कि अपने बेटे के लिए ये नकदी पूरी उसे कहा कि अपने बेटे के लिए ये नकदी पूरा साल लेती रहना, और अगर पैसों की कमी हो तो अपने एक मददगार की तरफ इशारा किया, ये तुम्हें दे देगा जो तुम्हें चाहिए हो, और उसे चेक साइन करके दे दिया कि तयशुदा माल ले सके। महीने और साल गुजरते गए।
اور واقعی طور پر میں نے اس بچے کو میت ہی سمجھا تھا اور مال تو صرف اس کی ماں کو تسکین حاصل ہونے کے لیے دیا تھا اور اس وعدے کے لیے دیا تھا کہ وہ اسلام کے ساتھ اپنا وعدہ مضبوط کر لے، اسلام پر پکی ہو جائے، اور میں یہ معاملہ بھول بھی گیا۔ تقریباً 12 سال سے بھی زیادہ کے بعد میں ایک دن مرکز میں بیٹھا تھا، ایک ملازم آیا اور بولا کہ ایک افریقی عورت آپ سے ملنے پر مصر ہے، اسے ٹالنے کے بعد بھی بار بار آتی ہے۔ میں نے کہا بھیج دو۔ ایک عورت داخل ہوئی جسے میں پہچانتا نہ تھا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت اور مطمئن چہرے والا بچہ تھا۔ کہنے لگی یہ میرا بیٹا عبد الرحمن ہے اور یہ پورا قرآن حفظ کر چکا ہے اور بہت سی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یاد کر چکا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ رہ کر دائی بن جائے۔ میں اس کے اصرار پر حیران ہوا اور بولا تم اپنی اس درخواست پر مجھ سے اصرار کیوں کر رہی ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں رہا تھا۔ میں نے بچے کو دیکھا تو وہ بڑے اطمینان سے عربی بول رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا اگر اسلام اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی تو میں آج زندہ نہ ہوتا اور آپ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ میری ماں نے آپ کے ساتھ بیتا قصہ مجھے سنا رکھا ہے اور میری صغر سنی میں آپ نے جو مجھ پر خرچ کیا وہ بھی بتا رکھا ہے۔ میں آپ کے تحت رہنا چاہتا ہوں، میں افریقی زبان پوری جانتا ہوں اور آپ کے تحت اسلام کے داعی کے طور پر کام کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ہوگا، اور مجھے اچھا لگے گا اگر آپ میری قرآن کی تلاوت بھی سن لیں۔ اور اس نے بہت ہی سریلی آواز میں سورۃ البقرہ کی آیات پڑھنا شروع کی اور اس کی خوبصورت آنکھیں مجھے توسل کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے یاد آیا تو میں نے کہا کیا یہ وہی بچہ ہے جس کی دیکھ بھال سے انہوں نے ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا؟ ماں نے کہا ہاں ہاں، پھر بولی میں اسی لیے اسے آپ کے پاس لانے پر مصر تھی اور میں نے اس کا نام بھی آپ کے نام پر عبد الرحمن رکھا ہے۔ ڈاکٹر سمیت کہتے ہیں میرے قدم مجھ سے اٹھ نہیں رہے تھے، میں زمین پر آ رہا، میں خوشی اور حیرت سے مفلوج آدمی جیسا ہو چکا تھا۔ میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر کیا، میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا سافٹ ڈرنک جتنا خرچ ایک جان بچا سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر ہمیں ایک دائی عطا کر سکتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور بعد میں یہی بچہ افریقی قبائل میں سب سے مشہور دائی بنا اور اسے لوگوں میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ کتنے ہی چھوٹے صدقے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے سارے لوگوں کی زندگیاں بدل دیتے ہیں اور انہیں سعادت مند بنا دیتے ہیں، اور کتنا ہی مال ہم بغیر کسی مقصد اور ہدف کے خرچ کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے اور امت کے لیے وبال بن جاتا ہے۔